حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ محترم سامعین، آئیے سب سے پہلے جی لگا کر بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں جھوم جھوم کر باواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله۔ معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا، اور ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، ہاتھ میں تلوار لے کر آئے جب حضرت عمر، آ میرے دامن میں آ کہہ دیا تو ہو گیا، آ میرے دامن میں آ کہہ دیا تو ہو گیا، اور سامنے جابر کے فرزندوں کی لاشیں دیکھ کر، سامنے جابر کے فرزندوں کی لاشیں دیکھ کر، حکم رب سے زندہ ہو جا کہہ دیا تو ہو گیا، حکم رب سے زندہ ہو جا کہہ دیا تو ہو گیا، اور آپ دیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی، آپ دیدہ تھے بوقت عصر جب حضرت علی، ڈوبے سورج کو نکل جا کہہ دیا تو ہو گیا، ڈوبے سورج کو نکل جا کہہ دیا تو ہو گیا، اور مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے، مصطفیٰ سے ہے خدا کو پیار کتنا دیکھیے، خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا، خانہ کعبہ کو قبلہ کہہ دیا تو ہو گیا، اور مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے بستر تلک، مسجد نبوی میں گھر سے آپ کے بستر تلک، آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے جنت کا ٹکڑا کہہ دیا تو ہو گیا، اور بدر کے میدان میں کفار کی جائے ممات، بدر کے میدان میں کفار کی جائے ممات، جس جگہ تھا جس کو مرنا کہہ دیا تو ہو گیا، جس جگہ تھا جس کو مرنا کہہ دیا تو ہو گیا، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا۔ ایک بار اور باواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله۔ محترم سامعین، جمعۃ المبارکہ کے اس مختصر سے بیان میں چند باتیں آپ کو گوش گزار کرنے جا رہا ہوں، بطور اصلاح اللہ رب العزت ہم سب کے ذہن نشی فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ابھی میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، قرآن مقدس کا دوسرا پارہ ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جس کا ایک دم آسان سا اور سیدھا سا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں۔ اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے، اے ایمان والوں، ادخلوا، کہ تم داخل ہو جاؤ، فی السلم، اسلام میں، کافہ،
مکمل طریقے سے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو۔ کیوں؟ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اس لیے اس کے قدم بقدم نہ چلو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہ آیہ مبارکہ کا ترجمہ ہوا۔ جب آپ اس کا شان نزول دیکھیں گے تو شان نزول میں یہ بات ملتی ہے کہ اس آیہ کریمہ کو نزول کیوں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کو اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کیوں نازل فرمایا؟ تو ایک مائے ناز شخصیت جس سے دنیا حضرت عبداللہ ابن سلام کے نام سے جانتی ہے، آپ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں اور بہت پائے کے صحابی۔ اسلام لانے سے پہلے بھی آپ ایک زبردست عالم تھے یہودیوں کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قلب کو ایمان کے نور سے منور فرما دیا، اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست اقدس پر جو ہے آپ نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ تو چونکہ آپ یہودیوں کے زبردست عالم تھے، توریت کے زبردست عالم تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو آسمانی کتاب نازل ہوئی تھی توریت، اس کے آپ زبردست عالم تھے۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی شریعتیں تھیں ان سب کے احکامات الگ الگ تھے۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے موسویوں کی شریعت کے احکام کچھ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے احکامات ان کے الگ تھے۔ اس طریقے سے جتنی بھی سابقہ امتیں تھیں ان سب کے احکامات الگ الگ تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں ہفتے کے دن کے تعظیم کا حکم تھا اللہ کی جانب سے کہ ہفتہ کا جو دن ہوتا ہے سنیچر کا، اس کی خوب تعظیم و تکریم کرو، اور اس دن شکار وغیرہ سب کی ممانعت تھی۔ ہوتا کیا تھا کہ یہ لوگ دریا میں جاتے تھے اور مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم لاگو ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر کہ سنیچر کے دن جو ہے آپ کوئی شکار نہیں کر سکتے، نہ آپ دریا میں، نالے میں، نہ نہر میں، کسی چیز میں آپ جال پھینک کر کے مچھلی کا شکار آپ نہیں کر سکتے۔ اس دن آپ جتنا ہو سکے اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت کریں۔ تو اس پر لوگ عمل کرتے تھے۔ اور ایک چیز اور میں بتا دوں، یہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے کہ آج ہم اپنے معاشرے اور اپنی حالت کو دیکھیں تو ہم خود یہ کہے بغیر جو ہے نہ رہ سکیں گے کہ ہم اسلام کے ماننے والے تو ہیں، لیکن اسلام نام کی کوئی چیز ہمارے اندر نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے جتنے بھی سابقہ امتیں تھیں، احکام خداوندی سے ہٹ کر کے جہاں بھی ان کا عمل ہوتا تھا ان پر فوراً آسمان سے عذاب نازل ہو جائے گا۔ کوئی بھی امت، یہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے ان کی امتیوں پر کہ ہم صبح سے لے کر کے شام تک ہم صرف گناہوں میں گزارتے ہیں، لیکن پھر بھی اس پاک پروردگار عالم کا فضل و کرم دیکھیے کہ وہ ویسے ہی قسم کی نعمتوں سے ہم سب کو سرفراز فرما رہا ہے۔ تو بہرحال حضرت عبداللہ ابن سلام جب آپ نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد اسلام کے ماننے والوں کے لیے ہفتے کے دن کی تعظیم و تکریم کا حکم نہیں، نہ اس دن شکار کی ممانعت ہے، نہ کسی اور چیز پر جو ہے حکم لاگو کیا گیا کہ تم ایسا مت کرو ویسا مت کرو۔ تو جب حضرت عبداللہ ابن سلام نے جب یہ دیکھا تو دیکھا کہ اس میں تو اسلام میں تو منع بھی نہیں ہے، نہ کرنے کا حکم ہے، یہ ایک مباح چیز ہے۔ مباح چیز اسے کہتے ہیں جس کے کر لینے سے اور نہ کرنے سے کوئی گناہ و ثواب نہ ہو۔ تو ایک ایسی چیز ہے، تو انہوں نے سوچا کہ ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ ہم اس شریعت موسیوی پر بھی عمل کر لیں، اس دن کی ہم تعظیم و تکریم بھی کریں، اور اس کے بعد اسلام کی بھی جو ہے احکام کی جو ہے ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اس طریقے سے وہ شنیچر کے دن کی خوب تعظیم و تکریم، اور اس دن وہ شکار وغیرہ نہیں کیا کرتے۔ جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، عبداللہ ابن سلام یہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ وہ اس پر بھی عمل کرتے ہیں
احکام موسوی پر بھی جو حضرت موسیٰ کی شریعت پر جو حکم تھا اس پر بھی عمل کرتے ہیں، اور اسلام لانے کے بعد جو اسلام کے حکم ہے اس پر بھی عمل کرتے ہیں۔ تو پھر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ نے فرمایا کہ محبوب ایمان والوں سے کہہ دو کہ اگر تم ایمان لائے ہو تو مکمل طریقے سے ایمان لاؤ اور اچھی طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کافہ مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں چلے گا اسلام لانے کے بعد کہ ہم اس شریعت پر بھی عمل کریں گے اور اس شریعت پر بھی عمل کریں گے۔ جب تم اسلام لائے ہو تو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ اسلام کے آنے کے بعد سابقہ امتوں کی جو احکامات تھے اور سابقہ شریعت کے جو حکم تھے ان سب حکموں کو اسلام نے آنے کے بعد منسوخ کر دیا ہے۔ اب جو حکم چلے گا وہ صرف مذہب اسلام کا چلے گا، وہ صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی جو ہوں گے اور آپ پر جو حکم نازل کیا جائے گا وہی حکم جو ہے چلے گا، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس شریعت کے حکم کو بھی مانے اور اس شریعت کے بھی حکم کو مانے۔ اب آپ دیکھیے، بڑا غور کرنے کی بات ہے، یہ کوئی زبردست چیز نہیں تھی کہ انہوں نے سنیچر کے دن کو اگر جو ہے وہ شکار نہیں کیا یا جو ہے اس کی تعظیم و تکریم نہیں کی تو یہ کوئی گناہ والی بات تھی۔ لیکن ہاں، اگر جیسے ہم اور آپ ہیں، اگر ہم ان 7 دنوں میں سے کسی دن کی اگر تعظیم و تکریم کریں، اس دن کی تعظیم کی بنیاد پر ہم جو ہے اپنے تمام کاروبار کو بند کر کے صرف عبادت کے لیے خاص کر لیں تو کیا کوئی گناہ ہے؟ بلکہ ثواب ہے، کوئی گناہ نہیں بلکہ اچھا ہے کسی دن بھی۔ لیکن وہاں کیوں منع کیا گیا؟ تو وہاں منع یہ کیا گیا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام وہ شریعت موسوی کو اپنے عقل اور اپنے فکر میں لا کر کے اگر جو ہے اس دن کی تعظیم و تکریم نہ کرتے بلکہ ویسے ہی کرتے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ممانعت نہ آتی۔ ممانعت اس لیے آئی کہ جب تم اسلام کو قبول کر چکے ہو تو پھر جو جتنی اور شریعتیں ہیں ان سب کو اسلام نے منسوخ کر دیا ہے، اس لیے اس شریعت کو ذہن میں بسا کر کے جو ہے اس شریعت کے حکم کو جو ہے تم فالو نہیں کر سکتے ہو، اس لیے کہ تم اسلام کے ماننے والے ہو۔ ہاں، اسلام کو ماننے کے بعد آپ کسی دن بھی جو ہے اسلام پر رہتے ہوئے کسی اور شریعت کے حکم کو نہ مانتے ہوئے اگر آپ کوئی کام کرتے ہو جس کی اجازت اسلام کی طرف سے ہے تو پھر آپ پر کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے تو اب دیکھیے کہ انہوں نے اس دن کو جو ہے شکار کرنا وغیرہ بند کر دیا اس بنیاد پر کہ ہم جب شریعت موسوی پر عمل پیرا تھے تو اس دن کی تعظیم و تکریم کا حکم تھا، اس لیے ہم اس پر بھی عمل کر لیں اور اس پر بھی عمل کر لیں۔ تو اس کام کو شیطان کام قرآن میں کہا گیا اور اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ کہ اے لوگو تم شیطان کے قدم بقدم نہ چلو۔ اب دیکھیے اسلام کس قدر جو ہے پاکیزہ مذہب ہے، کس قدر۔ آج اگر ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے معاشرے اور اپنے سماج کا جائزہ لیں تو آج ہم کیا سے کیا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ اتنی زیادہ مجبوریاں نہیں ہوتی ہیں بلکہ جو ہے ہم اپنے آپ سے مجبوری ظاہر کرتے ہیں اور مجبوری ظاہر کر کے ہم وہ کام کر لیتے ہیں جو کام ہمیں اور آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام نے سخت ممانعت کی۔ اب آپ دیکھیے اگر کوئی غیر اسلام کے علاوہ ادیان اور مذاہب کا ماننے والے ان کے یہاں جو بھی طریقے رائج ہیں سلام و کلام کے، آج وہ تمام سلام و کلام مسلمان بھی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ چلو ایک مجبوری ہوتی کہ اگر ہم ایسا نہ کریں گے تو ہم پر جو ہے مصیبتوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، ہم پر جو ہے مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جائیں گے، ہم کو جو ہے گرفتار کیا جائے گا۔ اگر اس طریقے کی کوئی سچویشن ہوتی تب جا کر کے اگر کرتے تو فبیہا، لیکن کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی جو ہے ہم اپنی طرف سے بھی جو ہے ہم تمام لوگوں کے مذہب کا خیال کرتے ہوئے جس کے مذہب میں جس طریقے کا سلام رائج ہے ایک مسلمان بھی ویسا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یاد رکھیں اس طریقے کے کرنے کو قرآن نے کہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ کہ شیطان کے قدم بقدم نہ چلو۔ جب تم نے اسلام قبول کیا ہے تو صرف نام کا اسلام قبول نہ کرو بلکہ کافتاً اسلام کو مکمل طریقے سے تم قبول کرو اور اسلام میں مکمل طریقے سے آ جاؤ۔ جس چیز سے اسلام نے تمہیں روکا ہے ان چیزوں سے رک جاؤ اور جس چیز کے اسلام نے کرنے کا حکم دیا ہے تم اس کو فالو کرو اور اس پر تم عمل پیرا ہو جاؤ۔ آج ہم اپنی زندگی کا جب جائزہ لیتے ہیں
تو صبح سے شام تک جو ہے آج ہمارا کیا طریقہ کار ہے آپ دیکھ لیں. ہر قدم قدم پر جو ہے ہم حرام کاری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. قدم قدم پر جو ہے ہم حرام پیسہ کماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. قدم قدم پر جو ہے ہم جو ہے جو بھی کام کر رہے ہیں ہمیں ایک یہ ہوتا ہے کہ علم نہ ہو. حالانکہ یہ بھی عذر جو ہے یہ کل بروز قیامت یہ چلنے والا نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے تھے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ تمام اسباب ہمارے اور آپ کے لیے مہیا کر دیے ہیں کہ نہ جاننے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نہ جاننے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اس لیے کل بروز قیامت کو یہ کہہ کر کے جو ہے یہ نہیں کہہ سکتا. اسی لیے جو ہے ایک کتاب میں جو ہے ایک محدث نے یہ لکھا ہے کہ کل بروز قیامت جب اللہ کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، تمام لوگ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے جب وہ جائیں گے تو سب اپنا اپنا عذر ظاہر کریں گے. تم نے نمازیں کیوں نہیں پڑھی؟ تم نے جو ہے میری عبادت کیوں نہیں کی؟ تم نے جو ہے ہمارے احکام پر جو ہے تم عمل پیرا کیوں نہیں ہوئے؟ ہر شخص کا اپنا الگ الگ جو ہے جواب ہوگا، اور ان سب کے جواب کا جواب اللہ رب العزت آپ کے سامنے حاضر کر دے گا. اسی طریقے سے خواتین جو ہماری مائیں اور بہنیں ہیں ان سے بھی سوال و جوابات ہوں گے، وہ بھی اپنا عذر ظاہر کریں گی. تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ پروردگارا ہمارے بچے بڑے چھوٹے تھے، ہم کس طریقے سے کرتے؟ وہ جو ہے پیشاب کر دیا کرتے تھے، وہ ہم ان کی وجہ سے پریشان رہا کرتے تھے، اس وجہ سے ہمیں ٹائم نہیں ملا کرتا تھا. محدثین فرماتے ہیں کہ پھر اللہ رب العزت جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی خاتون جنت سیدہ کائنات کو جو ہے ان خواتین کے سامنے پیش فرمائے گا اور کہے گا دیکھ دیکھ جانتی ہے یہ کون ہے؟ تمام کہیں گے یا اللہ انہی کے تو نقش قدم پر ہم لوگ چلنے والے تھے، یہی تو ہماری آئیڈیل ہیں، انہی کے نقش قدم پر تو یہی تو وہ ہیں جن کی ہم کنیزیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ بتا کیا اسے بچے نہیں تھے؟ حسن و حسین کس کا بچہ تھا؟ بتا زینب کس کی بچی تھی؟ کیا اس کے بچے نہیں تھی؟ ارے تو اپنے آپ کو دیکھ، تیری حالت کیا تھی اور اس کی حالت کیا تھی؟ تجھے تو پیسا پسایا جو ہے وہ ڈائریکٹ آٹا مل جایا کرتا تھا اور صرف گوندنے کی ضرورت ہوتی تھی، لیکن یہ ان بچوں کی ماں ہے کہ جسے پیسا پسایا نہیں ملتا تھا، وہ تو چکیوں میں ڈال کر کے گیہوں اور جو کو پیسا بھی کرتی تھی. اور تیرے گھروں میں تو ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، صرف خالی نل کو کھولنے کی دیر ہے اور پانی تیرے سامنے موجود ہے. لیکن یہ رسول کی شہزادی ہے جو پردے کی میں رہ کر کے بھی جو ہے دور دراز سے جا کر کے جو ہے اپنے سروں پر اٹھا کر کے جو ہے مشکیزے کو بھر کر لاتی تھی، اور اس قدر جو ہے کام کرنے کے بعد بھی جو ہے یہ ہماری بارگاہ میں کرتی تھی مولا تیری بندی فاطمہ آج تک خوش نہیں ہوئی کہ کوئی ایک ایسا سجدہ کر لے جس پہ میرا دل بھر جائے. تو اتنی چھوٹی رات تو نے بنائی ہے کہ تیری بندی فاطمہ نے جو ہے آج تک کھل کر سجدہ نہ کیا. اور ایک تو ہے جو ہے بچے کا عذر ظاہر کر رہی ہے، ایک تو ہے جو پانی بھرنے کا عذر ظاہر کر رہی ہے. تیرے لیے تو بہترین اسباب مہیا تھے. دیکھ اس رسول کی شہزادی کو جس کا باپ مالک کون و مکا ہے، جس کے قدموں میں ہم نے ساری کائنات کو رکھ دیا ہے، اس کی شہزادی ہے جو دیکھ کس طریقے سے جو ہے اپنے بچوں کو پروان چڑھایا ہے، کس طریقے سے جو ہے اس نے گھر کو سنبھالا ہے، کس طریقے سے اس نے اپنے شوہر کی جو ہے پوری جو ہے اطاعت و فرمانبرداری کی ہے. اب بتا تیرا عذر کیا صحیح ہے؟ اس وقت تمام خواتین کی نظریں جھک جائیں گی اور پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا. حضرات آپ دیکھیں، کبھی یہ مت سوچیں کہ جو ہے ہم جو کر رہے ہیں اگر دنیا والے نہیں دیکھ رہے تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے نا. آپ کہیں بھی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے جو ہے سنا بھی ہوگا علماء کرام کی زبان، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو ایسے جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو، جیسے تم رب کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ مزاج نہ بن سکے تو کم سے کم یہ مزاج ضرور بنا لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. پہلی صورت تو یہ تیار کرو کہ تم یہ اس طریقے کی کیفیت بنا لو کہ گویا تم رب کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ صورت پیدا نہ ہو سکے تو کم سے کم جو ہے یہ تو ضرور بناؤ کہ وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے. اب ایک بات بتائیے، جو اپنی کیفیت یہ بنا لے کہ چلو
رب، ہم تو رب کو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ شخص کبھی کسی قدم پہ گناہ کر سکتا ہے جس کی یہ کیفیت بن جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صحابہ کرام کو جو ہے یہ درس دیا کہ تم اس صورت کو جو ہے پیدا کر لو اپنے اندر، اور یہ جذبہ اور یہ جو ہے ذوق و شوق اپنے اندر جو ہے تم جو ہے لے آؤ کہ گویا ہر وقت اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور یاد رکھو، جس شخص کی کیفیت یہ بن جاتی ہے کہ رب اسے دیکھ رہا ہے، تو اس کے لیے خلوت ہو یا جلوت ہو، اس کے لیے ظاہر ہو یا باطن ہو، اس کے لیے کھلا ہوا ہو یا چھپا ہوا ہو، وہ جہاں کہیں بھی رہے گا وہ گناہوں سے باز رہے گا۔ اور وہ شخص جس کے اندر یہ کیفیت ہی تیار نہ ہو، تو چاہے وہ اس کے لیے ظاہر ہو کہ باطن ہو، خلوت ہو کہ جلوت ہو، وہ ہر جگہ وہی سمجھتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، مکمل طریقے سے۔ اور ہم جب اپنے اس فتن دور میں اپنے آپ کا جائزہ لیتے ہیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، مکمل تو دور، ہم کو لگتا ہے 1% بھی جو ہے ہم اسلام کے اندر جو ہے کہ دائرے میں نہیں آ سکے۔ آپ غور کریں، یہ نماز کی اہمیت کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ کرام کی زندگی کے بعد تابعین کی زندگی تک، میں بار بار بولتا ہوں، یہ معیار تھا کفار اور ایمان والوں کے درمیان پہچاننے کا۔ صحابہ کرام کی زندگی یا تابعین کی زندگی میں جو لوگ نماز پڑھا کرتے تھے انہیں ہی لوگ مسلمان تصور کرتے تھے، اور جو نماز چھوڑا کرتے تھے، نماز کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اسے زمانہ جو ہے مسلمان ہی تصور نہیں کیا کرتا تھا۔ اب آپ غور کرو، آپ سوچئے، میں بار بار کہتا ہوں، اس سے پہلے بھی، آج بڑا افسوس آتا ہے کہ ہم جو ہے کروڑوں کروڑ کی جو ہے، لاکھوں لاکھ کی جو ہے ہم مسجدیں اللہ کی جو ہے گھر کی تعمیر کر لیتے ہیں، اور نمازی کی جب حالت دیکھتے ہیں، آج ہی فجر میں میں نے دیکھا مشکل سے ایک صف بھی پوری نہیں ہے۔ حیرت ہوتی ہے، قسم خدا کے رونا آتا ہے، رونا۔ آپ کیا کریں گے؟ 4 دن کی زندگی ہے، 4 دن کی۔ آپ سوچو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، 4 دن تو بہت زیادہ، 4 لمحے کی بھی زندگی ہے کہ نہیں ہے؟ قبر کے اس سما کو یاد کریں ہم اور آپ، سب کو قبر میں جانا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں نماز کا چھوڑنا؟ ہم نے جو ہے اور تمام گناہوں کو جو ہے بہت بڑا گناہ بنا رکھا ہے، یقیناً وہ سب بڑے گناہ ہیں، لیکن تمام گناہوں کو ایک طرف رکھیے اور نماز چھوڑنے والے کا گناہ ایک طرف رکھیے، اور کسی بھی دنیا کے مفتیوں سے پوچھئے کہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے، شراب پینے کا یا زنا کرنے کا یا نماز نہ پڑھنے کا؟ آج اگر ایک شخص کو آپ اگر کسی شرابی کی یہاں دیکھ لو تو ہم چلا اٹھتے ہیں کہ ارے فلاں شخص، فلاں پیر صاحب، فلاں عالم صاحب جو ہے فلاں شرابی کی یہاں سے چلے گئے۔ واہ صاحب، یہ تو ہم بڑی آسانی سے بول دیتے ہیں کہ فلاں گھر میں چلے گئے، وہاں بے نکاحی بیٹھی تھی، اس گھر میں مولانا صاحب چلے گئے، عالم صاحب چلے گئے۔ کبھی غریبان جھانکا کہ ہم نماز خود نہیں پڑھتے، ہمارے ہاں کون کون آ رہا ہے، کس کو بلا رہے ہیں؟ واہ صاحب، اپنا جرم کسی اور میں ہم اور آپ چھپا رہے ہیں۔ کبھی سمجھنے کی کوشش کیجئے، ہمارا ہر قدم جو ہے وہ شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ اللہ اسی طرف جو ہے ہم سب کی رہنمائی فرما رہا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اس لیے ہم اپنا جرم کسی اور کے جرم میں نہ چھپانے کی کوشش کریں۔ یہ وہ نماز، تاریخ نماز کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اس کی موت کا وقت ہوتا ہے نا، تو اس وقت بتاتے ہیں کہ اتنی خطرناک اور اتنی شدت کی اسے پیاس محسوس ہوتی ہے کہ رسول کریم فرماتے ہیں کہ پورے سمندروں کا پانی بھی اسے حلق میں اتار دیا جائے جب بھی اس کی پیاس نہ بجھ سکے۔ آپ دکھلائیے نا کسی اور گناہ کے بارے میں، ایسا آیا ہو حدیث پاک میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ارشاد پاک ہے کہ جب اس بے نمازی کو جب قبر میں جو ہے لٹا دیا جاتا ہے اور جب اسے بند کر دیا جاتا ہے تو بند کرنے کے بعد پھر اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ یہ کسی اور گنہگار کے بارے میں تو میں نے نہیں پڑھا، یقیناً سب گناہ بڑے ہیں، ان سب کی سزائیں جو ہے قرآن و حدیث میں ہیں، لیکن جو
سزا بے نمازیوں کی ہے، جو سزا جو ہے نماز کے چھوڑنے والوں کی ہے۔ جب آپ اسے پڑھیں گے یا علماء سے سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوستو، خدا کے لیے جو ہے ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی اصلاح کریں۔ آج ہم خود بھی جو ہے حرام کمائی کی طرف لگے ہوئے ہیں، ہمارے تمام بچے بھی جو ہے حرام کمائی کی طرف لگے رہے۔ خدا را ہم توجہ دیں اس وقت، ورنہ یہ معمولی بات نہیں تھی لاک ڈاؤن کا وہ زمانہ جس میں آپ کو اللہ نے اپنے گھر میں آنے سے روک دیا۔ اگر وہ اللہ اپنے گھر میں آنے سے روک سکتا ہے تو وہ اللہ آپ کے سامنے، آپ کے ہاتھ میں کھانا رہتے ہوئے اندر بھی نہیں لے جا سکتا ہو۔ آپ کے ہاتھ میں کھانا ہو اور آپ سوچے کھا لیں، آپ نہیں کھا سکیں گے۔ کس چیز کی؟ کیا آپ کے پاس پیر نہیں تھا؟ کیا آپ مسجد میں آ کے نماز پڑھ لیتے؟ پڑھ سکتے تھے ان زمانوں میں؟ تو وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ سامنے کھانا موجود ہو، ہاتھ میں لقمہ موجود ہو اور اس کو منہ میں ڈال کر آپ حلق سے نیچے اتارنا چاہیں اور وہ اللہ اترنے نہ دے۔ اس لیے خدا را اس دن کا انتظار نہ کریں، ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی اصلاح کریں کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، کیسی کمائی کھا رہے ہیں وہ۔ ورنہ یاد رکھیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، ہے نا؟ یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، کہ جب قیامت کے دن سب کے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی، تو کتاب کیا؟ یہ قرآن شریف نہیں، قرآن شریف نہیں، کتاب قرآن میں کہا گیا کہ جو قیامت کے دن سب کے ہاتھوں میں جو کتاب دی جائے گی اس کتاب سے مراد ہے، اس کے نام ہے اعمال۔ وہ خوش نصیب ہیں جن کے داہنے ہاتھ میں مل گیا، اور وہ بدترین ہیں اور بد نصیب اور کم نصیب ہیں جن کے داہنے بائیں ہاتھ میں وہ کتاب ان کی ملی، نام ہے اعمال۔ اس لیے تیاری ایسے کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا فضل ہو جائے کہ ہمارے بائیں ہاتھ میں نہیں بلکہ جب ہمارا نام ہے اعمال جب فرشتے دے تو ہمارے داہنے ہاتھ میں دیں۔ یہ وہ نام ہے اعمال ہے کہ اللہ فرماتا ہے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، کہ جب قیامت کے دن لوگ اپنے اس کتاب کو، اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے تو یہ پکار اٹھیں گے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها، کہ پروردگار عالم یہ کیسی کتاب ہے کہ پوری زندگی میں نے چاہے چھپی حالت میں کی ہو، چاہے ظاہری حالت میں کی ہو، چاہے خلوت میں کی ہو، چاہے جلوت میں کی ہو، جو کام بھی میں نے کیا ہے پروردگارا وہ سب کے سب اس نامہ اعمال میں موجود ہیں۔ اس وقت کیا ہوگا؟ خدا کی قسم آپ دیکھیں، سوچیں، ہماری وہ تمام چیزیں جو ہے لکھی جا رہی ہیں، ہر وقت جو ہے ہمارے کاندھے پر اللہ نے جو ہے ان فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، ہم اچھا کریں یا برا کریں وہ سب لکھے جا رہے ہیں۔ آپ کون نہیں جانتا ہے کہ ہمارے داہنے کاندھے پر اللہ نے کرامن کو رکھا ہے، جو فرشتے ہیں جن کو اچھائی کرنے کے لیے رکھا ہے، اور بائیں کاندھے پر کاتبین کو رکھا ہے جو برائی لکھنے والے فرشتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ ہم صبح سے شام تک ہم کیا لکھوا رہے ہیں اور فرشتے کیا لکھ رہے ہیں۔ ایک دن بھی اگر بستر پر جانے کے بعد ہم اور آپ اگر یہ سوچ لیں تو کاپ اٹھیے گا آپ کہ ہم نے سارا دن تو اسی کو موقع دیا، اس کو تو موقع ہی نہ ملا کہ یہ کچھ لکھ سکے۔ تو کل بروز قیامت جب وہ نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں ہوگا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس وقت ہماری کیا ہوگی؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کس طریقے سے جو ہے ہم اس کے سامنے آئیں گے اور کیا جواب دیں گے ہم؟ اس لیے خدا را ہم خود بھی اپنی اصلاح کریں اور اپنے بچوں کی اصلاح کریں، بچوں کی اصلاح کریں اور دیکھیں ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیسی کمائی کر رہے ہیں، اس کمائی سے کیا ہونے والا ہے۔ جب ایسی کمائی سے جب جو خون تیار ہوگا اس بچوں سے وفا کی امید رکھیں گے، جب ایسی کمائی سے جب اس کے گوشت جو ہے بڑھیں گے تو کیا اس بچے سے کبھی جو ہے کوئی خیر کی امید کی جا سکتی ہے؟ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہماری اطاعت و فرما برداری کریں تو پہلے ضرورت یہ ہے کہ ہم اس مالک کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ جب ہم اس مالک کی اطاعت و فرما برداری کریں گے تو خدا کی قسم خدا کی ساری خدائی ہماری اطاعت و فرما برداری کرے گی۔ اسی مالک کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اسی مالک کے احکام کو ہم نے فراموش کر دیا ہے کہ آج ہمارے خود اپنے بچے بھی ہماری سنتے ہوئے نظر نہیں آتے، ہمارے خود
بچے ہمارا کہاں مانتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے مالک کا کہاں مانیے اور آپ کے تحت جتنی چیزیں ہیں وہ آپ کا کہاں مانیں۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ، مکمل طریقے سے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم مسلمان بھی ہیں شراب بھی پیئیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ ہم مسلمان بھی ہیں جوا بھی کھیلیں گے، یہ نہیں ہوگا ہم مسلمان بھی ہیں اور جو ہے ہم ناجائز کام بھی کریں گے۔ اس لیے اگر اسلام کا دعویٰ کر رہے ہو، مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، تو مکمل طریقے سے سراپا مسلمان بن جاؤ، سر سے لے کر کے پیر تک مسلمان بن جاؤ۔ جب اس طریقے سے مسلمان بنو گے تب تمہاری جو ہے دنیا بھی بہتر ہے اور تمہاری آخرت بھی بہتر ہے۔ پروردگار عالم اس مختصر سے بیان کو اپنے ہم سب کے ذہن نشین فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بس دو گزارش اور آپ سے یہ ہے، ایک یہ کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے آپ لوگوں سے کہ ہمارے ایک چچرے بھائی کی طبیعت ناساز ہے، تقریباً آج 15 یا 16 دن ہو گیا، 15-16 دن سے وہی کوما میں پڑے ہوئے ہیں، بالکل بھی ہوش۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنی عبادت میں، چاہے وہ آپ تنہا عبادت کریں، کوئی بھی تسبیح و تحلیل کریں، کچھ بھی کریں، تو خدا را اس تسبیح و تحلیل کے بعد اس دعا میں انہیں یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت انہیں شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما دے۔ اور اجتماعی طور پر جو آپ جماعت کے ساتھ بھی جو عبادت کر رہے ہیں اس میں بھی جو ہے آپ حضرات جو ہے ان کے لیے اور تمام ان مسلمانوں کے لیے جو بھی مصیبت میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان سب کے لیے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت انہیں صحت کاملہ شفاء عاجلہ عطا فرمائے۔ دوسرا اعلان کہ 20 تاریخ کو، اور غالباً یہ کل ہی ہے، 20 تاریخ کو بعد نماز عشاء روڑا والی میں ایک عظیم الشان جلسے کا اہتمام کیا گیا، جس میں حضرت علامہ مولانا سید راشد مکی میاں صاحب کچھوچوی اور حضرت علامہ مولانا عبید اللہ خان صاحب عازمی اور سید نور میاں صاحب قبلہ مدد اللہ النورانی، یہ عظیم شخصیتیں تشریف لا رہی ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس جلسے کو کامیاب بنائیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ادھر کے حالات کیسے ہیں، اس لیے جو ہے آپ حضرات اس میں تشریف لے جائیں، علماء کرام کا جو ہے وہ نورانی خطاب سماعت فرمائیں۔ پروردگار عالم اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔